إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، یہ دنیا اللہ تعالی نے بندوں کی آزمائش کے لیے بنائی ہے. اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالی نے دو ٹھکانہ مستقل بنایا ہے اور دونوں کو اللہ تعالی نے یہ وعدہ دیا ہے کہ ان دونوں ٹھکانوں کو بھرے گا. یہ دونوں ٹھکانے بہت ہی معروف ہیں، یعنی جنت اور جہنم. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ان بندوں میں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنتیوں کا ہے اور دوسری جماعت اور دوسرا گروہ جہنمیوں کا ہے. اور اسی کا فیصلہ کرنے کے لیے دنیا بنائی گئی ہے کہ کون سا گروہ، کون سی جماعت جنتیوں کی ہے اور کون سی جہنمیوں کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ اوصاف، وہ کرائیٹیریاز بیان کر دیے ہیں جو جنتیوں کے ہیں اور وہ بھی بیان کر دیے ہیں جو جہنمیوں کے ہیں. اور انسان کو اختیار دے دیا ہے، ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تم کو راستہ دکھا دیا ہے، یہ صراط مستقیم ہے اور یہ ضلال مبین ہے. اس راستے پہ چلو گے تو یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. ان ھذا صراطی مستقیما. اور ولا تتبعوا السبل، اور اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر جو پگڈنڈیاں ہیں ادھر ادھر سے نکلی ہوئی، اگر اس پہ جاؤ گے تو صراط مستقیم پہ بھاگ جاؤ گے اور یہ سارے راستے جہنم کی طرف لے جانے والے. تو اللہ نے بتا دیا راستہ، پھر کہا کہ تم کو چوائس اور اختیار ہے، اما شاکر و اما کفورا. چاہو تو شکر گزار بندے بن جاؤ، چاہے نا شکرے بن جاؤ. جنت کو اختیار کر لو، چاہے جہنم کو اختیار کر لو، یہ تمہارا اپنا چوائس ہے. ہم نے تم کو صلاحیت دی، طاقت دی اور اختیار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں، اور اس خرید و فروخت کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے مومن بندے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں اللہ کے لیے اور اپنی جان دوسروں کی جان دیتے بھی ہیں ضرورت پڑے تو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وعدہ تورات میں بھی کیا گیا، انجیل میں بھی کیا گیا، قرآن میں بھی کیا گیا، اور اللہ سے بڑھ کے اپنا وعدہ نبھانے والا کون ہے؟ تو خوش ہو جاؤ اس خرید و فروخت پر جو تم نے کی ہے، اور اس خرید و فروخت کے تقاضے کو پورا کرنا یہ بڑی کامیابی کی بات ہے. انسان اپنا تن من دھن، اپنی توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں اللہ کے لیے کھپا دے، لگا دے، یہی کامیابی کی ضمانت ہے اور یہی عقل مندی کی نشانی ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے نمونے قائم کیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دور تک جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگاتے رہے، کھپاتے رہے، اور ایسے بھی نمونے سامنے آئے جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیا، اپنے لیے دائمی مشکلات مول لی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت پیدا کی اور ایک ایسی جماعت کھڑی کی جس کی مثال دنیا میں نہ اس سے پہلے کبھی پائی گئی اور نہ اس کے بعد کبھی پائی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ سب سے بہادر آدمی کون ہے لوگوں میں، تمہیں معلوم ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ سب سے بہادر ہیں، اور بلا شبہ حضرت علی بڑے بہادر تھے. اتنے بہادر جوان مرد تھے کہ جنگ خندق کے موقع پر قریش کا سب سے بڑا پہلوان عمر ابن عبد عد جب مقابلے پہ آیا، اس نے للکارا کہ کوئی ہے مقابلہ کرنے والا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا میں مقابلہ کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ، تمہیں پتا ہے عرب کا بڑا پہلوان عمر ابن عد ہے. پھر اس نے للکارا. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں مقابلہ کروں گا. سارے وہ عمر ابن عبد عد ہے، بیٹھ جاؤ. پھر کسی بار للکارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ابن ابی عد ہے. کہا کہ ڈر سے عمر ابن ابی عد ہے لیکن میں مقابلہ کروں گا. اور اس کے بعد گئے اس کے سامنے تو اس نے کہا میں نے یہ عہد کیا ہے کہ کوئی قریشی مجھ سے اگر کوئی مطالبہ کرے گا تو میں اس کو مان لوں گا. کہا تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بن جاؤ، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو کہا تم مجھ سے مقابلہ کرو. کہا کہ میاں کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہو؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی قریشی میرے ہاتھ سے مارا جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ہاتھ سے قتل کیے جاؤ. تو کہا لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے ہاتھ سے قتل کیے جاؤ، ہر مقابلے میں اگر ہمت ہے تو. اس سے اس کو غصہ آ گیا للکارنے پہ. اور اس کے بعد عمر ابن ابی عد نے تلوار چلائی. حضرت علی نے روکا اور الٹ کے جو وار کیا اس کی گردن پہ، تو ایک ہی وار میں اس کی گردن جو ہے وہ ایسی تلوار لگی تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور عرب کا سب سے بڑا پہلوان مارا گیا.
اور جنگ بدر کے بھی موقع پر جب 3 قریشیوں نے عتبہ شیبہ اور ولید نے نکل کر مسلمانوں کو للکارا کہ ہے کوئی مائی کلال ہمارے مقابلے کے لیے، تو 3 انصاری نکلے اور تینوں نے مقابلے کو قبول کیا، چیلنج کو ایکسپٹ کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم کون کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا ہم انصاری۔ کہا نہیں، تم سے لڑنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، وہ ہمارے خاندان کے لوگوں کو بھیجو جو ہمارے برابر ہوں، اور کہا کہ محمد ہمارے مقابلے کے ان لوگوں کو لاؤ جو ہمارے کفو ہوں، ہمارے مقابلے کے لوگ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ سے کہا کہ جاؤ، حضرت علی سے کہا کہ جاؤ، عبیدہ ابن حارث سے کہا کہ جاؤ، اور حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا، حضرت علی کا مقابلہ ولید سے ہوا، اور عبیدہ جو بوڑھے سے ان کا مقابلہ عتبہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ نے ترنت اپنے دشمن کو خاک چڑھا دی، حضرت علی نے اپنے دشمن کی گردن اڑا دی، اور حضرت عبیدہ نے تلوار ماری اور عتبہ سے مقابلہ ہوا تو دونوں کو پلہ برابر جا رہا تھا، یہاں تک کہ زخمی ہو گئے۔ دونوں نے اپنے حریف کو گرا کر عتبہ پہ حملہ کیا، اسے کام تمام کر دیا اور اپنے آدمی کو اٹھا کے لے گئے اور میدان مار لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی جب جنگ خیبر میں بڑے لمبے دنوں تک محاصرہ چلا، ہفتوں محاصرہ چلا، علا فتح نہیں ہوتا تھا، حضرت علی رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل لأوتین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے۔ سارے صحابہ کی نگاہیں، ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ کہا ان کو آشوب چشم کی بیماری ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں، کہا بلاؤ۔ بلائے گئے، اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن لگا دیا اور آنکھ ایسے اچھی ہو گئی جیسے کبھی کوئی بیماری اور دکھ تھا ہی نہیں، اور اس کے بعد جھنڈا دے دیا۔ کہا اللہ کے نبی بتائیے کب تک لڑوں؟ یہاں تک کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے اپنا مشہور جملہ کہا اور مشہور اصول بتایا اسلام کا کہ علی جانا تو سب سے پہلے کام یہ کرنا کہ ان کو اسلام سمجھانا، اللہ کا حق سمجھانا، اسلام کی دعوت دینا، اور ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ اللہ تمہارے ہاتھ پہ اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے یہ تمہارے لیے سرخ ہوٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور عرب کا، یہودیوں کا سب سے بڑا پہلوان مرحب، جو کل ایک مسلمان سے مقابلہ کر چکا تھا حضرت عامر سے، اور حضرت عامر کو جو اس نے تلوار ماری تو ان کے ڈھال میں جب انہوں نے روکا تلوار پھنس گئی، اور نیچے سے جب انہوں نے تلوار مارنے کی کوشش کی تو الٹ کے انہیں کو لگ گئی، اسی میں شہید ہو گئے۔ اور حضرت علی کے سامنے للکارتا ہوا آیا کہ قد یعلم الخیر انی مرحب شاۃ الصلاح بطل المجرب، سارا خیبر جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا پہلوان ہوں، میں اسلحہ باندھے ہوئے اور مرد میدان ہوں، آؤ میرے مقابلے سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، للیس کعبات شدید القسورہ اتیلکم بالسائق الی السندرہ، کہا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر ببر رکھا ہے۔ اور یہ جملہ بھی اس لیے کیا کہ مرحب نے خواب دیکھا تھا کہ شیر اس کو مارے گا، کہا کہ میں وہ شیر ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام شیر ببر رکھا ہے، اور وہ جھاڑی کے شیر کی طرح ڈراؤنا ہے، بھیانک ہے، اور جو موت بے پناہ بانٹتا ہے، بے حساب موت تقسیم کرتا ہے، ایسا آدمی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد
جب تلوار سے تلوار ٹکرائی تو مرحب کی تلوار ٹوٹ گئی اور حضرت علی کی تلوار نے مرحب کی گردن چاٹ لی اور وہ خاک پہ تڑپتا ہوا چھوڑا اور خیبر فتح کر کے رکھ دیا۔ اس علی سے جب لوگوں نے کہا کہ سب سے بہادر آپ ہیں تو کہا ہاں، بات یہ ہے کہ مجھ سے جو مقابلہ کرتا ہے میں اس سے اپنا انصاف کر لیتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ سب سے بہادر آدمی کون ہے؟ کہا کہ تب اللہ تمہارے میں کون سب سے بہادر ہے، آپ ہی بتائیے۔ کہا کہ سب سے بہادر ابو بکر صدیق، سب سے بہادر آدمی ابو بکر صدیق۔ تاکہ جب مکہ میں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر دیا، کوئی آپ کو جھنجھوڑ رہا تھا، کوئی دھکا دے رہا تھا، کوئی کوسنے دے رہا تھا، تو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں پڑی کہ جا کے ان کو روک دے۔ ابو بکر صدیق آگے رہے، انہوں نے کسی کو دھکا دیا، کسی سے پنگا لیا، کسی کو جھنجھوڑا اور کہا کہ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ کہا کہ سب سے بہادر آدمی ابو بکر تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موقف اختیار کیا کہ رہتی دنیا تک ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مومن آل فرعون جس کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے وہ بہتر تھا یا ابو بکر بہتر ہے؟ کہا اللہ کی قسم زمین بھر مومن آل فرعون ابو بکر کی ایک رات کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے ہیں، ابو بکر کی ایک گھڑی کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ شان ہے صدیق اکبر کی، اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام جب ہجرت کا تھا، جب موقع ہجرت کا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی یار غار بنی، اور جب ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 دینار یا درہم تھے، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، اور اس قدر اپنے آپ کو لگایا اور کھپایا کہ جس کی مثال نظیر نہیں۔ نہ جانے کتنے غلاموں اور لوڈیوں کو آزاد کیا صرف اس لیے کہ وہ اسلام کے نام پہ مارے جاتے تھے، اسلام کے نام پہ ستائے جاتے تھے۔ 7 آدمیوں کا نام تو باقاعدہ محفوظ ہے، جس میں عامر ابن فہیرہ ہیں، بلال حبشی ہیں، زمیرہ ہیں، ہندیہ ان کی بیٹی، اور ایسے اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اپنے مال سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا۔ اور جب ہجرت کے موقع پہ جانے لگے تو گھر میں 7,000 دینار یا درہم سے سب اٹھا لیا، 1 روپیہ بھی اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑا، اس لیے نہیں کہ میں اپنی ذات پہ خرچ کروں گا، آرام کروں گا، پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی ضرورت پڑ جائے، اسلام کو میرے مال کی کیسے ضرورت پڑ جائے، اس لیے وہ سارا مال اٹھا لیا۔ جب چلے گئے تو ان کے باپ نے جو بوڑھے ہو گئے تھے، نابینا تھے، اپنی پوتی اسما سے کہا کہ خود تو گیا ہی اور ساری دولت بھی اٹھا لے گیا، کتنا بڑا دکھ لیا، کتنی تکلیف پہنچائی۔ تو بیٹی نے جو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی تھی، اور یہ سب نبی کے صحابہ تھے، کیا مرد اور کیا خواتین ایمان کی بلندیوں پہ تھے، ایسی بلندیوں پہ کہ چشمے فلک میں ایسے انسان نہ دیکھے ہیں نہ دیکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں دادا جان، ابا نے بہت کچھ چھوڑا، کہا اچھے اچھے پتھر چن کے لائی، اور اس طاق پہ جہاں ابو بکر مار رکھتے تھے اس کے اوپر کپڑا رکھ دیا، اور دادا سے کہا کہ آؤ ٹٹول کے دیکھ لو دادا بہت مال چھوڑ گئے ہیں۔ دادا نے کہا تو چلو بہت اچھا ہے، یہ بیٹیاں بھی دیکھو، ایمان کی صداقت دیکھو، ایمان کی بلندیاں دیکھو۔
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور جب بھی وہ موقع آیا کہ ایسا لگتا تھا کہ اب سارا معاملہ تکر بتر ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت عطا فرمائی، ایسی اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی کہ پھر سے سارا معاملہ اپنی جگہ پہ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بڑے بڑے سے حوصلے چھوٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ کو کہتے کہ خبردار جو کہے گا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو اس خیریت نہیں، آپ واپس لوٹیں گے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پہ کھڑے ہوئے تھے تو پوری قوت ایمانی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ پر جو موت آنی تھی آ گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موت نہیں دے گا۔ اور پھر اس کے بعد آئے اور کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے محمد کے جانشین صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان لو کہ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ اور قرآن کی آیت پڑھی کہ ما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسول افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ محمد کو اللہ کے رسول تھے، اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا انہیں موت آ جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ آیت جو میں نے سنی تو قدموں میں جان نہیں رہ گئی، بھے کے گر پڑا، اور ہر ایک کے ورد زبان یہی آیت ہو گئی، اور سب کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اب اس کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں تمام انصار و مہاجرین کے سردار جمع تھے اور بحث چل رہی تھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا، امیر کون بنے گا۔ یہی بات چل رہی تھی کہ ایک امیر انصاریوں کا ہوگا، ایک امیر جو ہے قریشیوں کا ہوگا۔ انصاری تیار نہیں تھے، کہا کہ حضرت ابوبکر نے میرا ہاتھ پکڑا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور مجھ سے لے کے بہت تیزی کے ساتھ گئے اور کہا کہ نحن الامراء وانتم الوزراء، کہا کہ میں چاہتا تھا کہ میں تقریر کروں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور میں نے بڑی تیاری کی تقریر کرنے کی اس موقع پر، لیکن ابوبکر نے مجھے روک دیا اور کہا کہ پھر وزیر وہ ساری باتیں اس سے بہتر باتیں کہی ابوبکر نے جو میں تیار کیے بیٹھا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسی موقع پہ کہا کہ نحن الامراء وانتم الوزراء، اے انصاریو امیر ہم ہیں وزیر تم ہو۔ تو ایک انصاری کھڑے ہوئے، حضرت منذر کہا کہ نہیں، منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہمارا ہوگا ایک امیر تمہارا ہوگا، 50-50۔ کہا کہ نہیں، نحن الامراء وانتم الوزراء، ہم امیر ہیں، لأنهم اوسط العرب دارا، اس لیے کہ یہ اپنے گھر کے اعتبار سے عربوں میں سب سے معزز علاقے کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے ہیں، اور حسب نسب کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ حسب نسب رکھنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور گھرانے والے، کنبے قبیلے والے، اور سارا عرب ان کی حیثیت کو مانتا ہے۔ مطلب یہ تھا، اور کہا کہ یہ عمر موجود ہے، ابو عبیدہ ہیں، ان دونوں میں سے جس سے چاہو بیعت کر لو۔ حضرت عمر جھٹ آگے بڑھے اور کہا کہ انت سیدنا و خیرنا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کیسے حکیم، کیسے مدبر، کیسے بہادر اور موقف پہ ڈٹ جانے والے لوگ تھے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ اور کہا کہ سب لوگ اٹھو اور ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرو، اور سارے لوگ اس سے بیعت کرنے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ، اللہ کی قسم اس دن عمر بن خطاب نے اپنے اللہ سے وفاداری کی، اپنے رسول سے وفاداری کی، اپنے دین سے وفاداری کی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، اور سارے فتنے دب گئے۔ اب اس کے بعد دوسرے دن صحابہ کے مجمع عام میں حضرت صدیق اکبر کی بیعت، اور اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی نے اپنے مرض الموت میں وفات سے چند دن پہلے اسامہ بن زید کا لشکر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ رومیوں سے مقابلے میں جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مختلف قبیلے والے مرتد ہو گئے، مدینے میں خطرہ ہو گیا، ہر طرف مشکلات کھڑی ہو گئی، اور صحابہ مشورہ دینے لگے کہ نہیں، اسامہ بن زید کا لشکر روانہ مت کریں، جو بھی بندھن رسول اللہ نے باندھا ہے ابو بکر کی مجال نہیں تو بندھن کھول دے، اللہ کی قسم یہ لشکر جائے گا، اگر مدینے میں کتے آ کے، اگر مدینے میں درندے آ کے ازواج مطہرات کی ٹانگ بھی گھسیٹے تو بھی یہ لشکر جائے۔ اور لوگوں نے کہا کہ اسامہ نوجوان آدمی ہے، ان کی شفا سالاری ختم کر دی جائے۔ بہت غصہ ہوئے، کہا جسے اللہ کے نبی نے امیر بنایا، جسے اللہ کے نبی نے شفا سالار بنایا، اس پہ اعتراض، میری مجال ہے کہ میں اس کو بدل دوں؟ کہا نہیں، یہی نوجوان لڑکا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کیسے لوگ، نوجوان صحابہ 80 سال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دنیا کا اتنا حصہ فتح کیا جتنا حصہ 800 سال میں، 8 صدیوں میں رومیوں نے فتح کیا تھا۔ کیسی صلاحیتوں کے مالک تھے، کتنے ذہین و فطین لوگ تھے۔ حضرت زید بن ثابت سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہودیوں کی زبان سیکھ لو، سریانی زبان سیکھ لو۔ 18-19 دن میں زبان سیکھ لی، اور جس مورچے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو لگا دیا، اللہ کی قسم وہ مورچہ فتح کر کے آیا۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں رات بھر نمازیں پڑھنے والے، اللہ سے لو لگانے والے موجود تھے، جن کی دعاؤں کا حرم یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، جو لنگڑے تھے، جو اندھے تھے، جو کمزور تھے، لیکن ان کی آنسوؤں میں اور ان کی آہوں میں اتنا دم تھا کہ بڑے بڑے سرماؤں کے پتے جن کی دعاؤں سے پانی ہو جاتے تھے، اللہ کی رحمتیں آتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، تم پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دعائیں کرنے والے تھے، جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اور وہ سرما مرد میدان بھی تھے، جن کی تلواروں کی بے پناہی سے دنیا میں بڑے سے بڑے سرما کو پناہ نہیں ملتی۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں فرمایا تھا اللہ کے نبی نے کہ اب تلوار ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں آئی ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جسے اللہ نے اللہ کے دشمنوں سے کھول دیا ہے۔ بڑے بڑے سورما، غازی، مجاہد، عمرو بن عاص، سعد بن ابی وقاص، ابو موسیٰ اشعری، امیر معاویہ، ایسے بڑے بڑے حکیم، مدبر اور قائد
کوئی مصر فتح کرنے والا، کوئی شام فتح کرنے والا، کوئی قادسیہ اور ایران فتح کرنے والا، ایک سے ایک آفتاب و ماہتاب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت اسامہ کو جو اللہ کے نبی نے چنا تھا تو کوئی مقصد تو تھا، کہا کہ یہ لشکر جائے گا اور اسامہ ہی اس کے سردار ہوں گے۔ وہ لشکر گیا، یہ حکمت کتنی کارگر ثابت ہوئی کہ جس قبیلے سے گزرا اس کے دل میں مدینے کا روب قائم ہو گیا کہ اگر مدینے میں طاقت نہیں ہوتی تو اس وقت ایسے نازک موقع پر لشکر روانہ ہوتا، رومیوں سے مقابلے میں جاتا۔ رومیوں سے مقابلہ ہوا، فتح ہوئی، مال غنیمت لے کے وہ لشکر واپس آیا اسامہ کا۔ اس وقت مالکین زکوٰۃ حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیسے قتال کریں گے؟ کہا میں قتال کروں گا، جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا۔ اور کہا کہ اگر ساری دنیا میرا ساتھ چھوڑ دے تو میں اکیلے جنگ کروں اور لڑوں گا۔ سب صحابہ اس بات سے متفق ہو گئے، مرتدین سے قتال ہوا اور سب کو مار مار کے مدینے کے بہادروں نے ٹھیک کر دیا۔ جس کے دماغ میں کوئی انحراف پیدا ہوا اس کا خناس نکال دیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جن کی تربیت براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے، اور اسلام کی تاریخ ایثار اور قربانیوں سے بھری ہوئی۔ ایک مسلمان کسی بھی حالت میں کبھی مایوس نہیں ہو سکتا ہے، حالات اس کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ امت تو لڑنے کے لیے پیدا کی گئی، یہ امت تو مقابلے کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ امت حالات کو مغلوب کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے تعلیم دی تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک چھوٹی سی سورت بہت بڑی حکمت، بہت بڑی تعلیم اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ قسم ہے زمانے کی، سب انسان گھاٹے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، جو آج ایوان اقتدار میں حکومت کی کرسی پہ بیٹھا ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے، جو اربوں خربوں میں کھیلنے والا دھنا پیٹ ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے، اور جس کی چمک دمک لوگوں کی آنکھیں کھیرا کر دیتی ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے، اور جو پبلک میں مقبول ہے وہ بھی گھاٹے میں ہے۔ دولت والا گھاٹے میں، طاقت والا گھاٹے میں، حکومت والا گھاٹے میں، سب گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا۔ بلال ایمان لائے تو مار کھائے، یاسر ایمان لائے تو مار کھائے، سمیہ ایمان لائی تو مار کھائی، عبداللہ ابن مسعود ایمان لائے تو مار کھائے، لیکن عامل الصالحات نیکیاں کرتے گئے تو کامیاب ہو گئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کا پرچار کرتے رہے، حق کا جھنڈا بلند کیے گھومتے رہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نے ایک جنگ میں کہا کہ اسلام کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دو،
میں نابینا آدمی ہوں، دیکھتا نہیں، میدان چھوڑ کے بھاگنے والا نہیں ہوگا، سب بھاگ جائیں گے، پھر بھی جھنڈا لیے کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں دے دو۔ ایسے حوصلے تھے، ایسی جوان مرضیاں تھی۔ آج تو ظالموں کی شوکت تو دیکھ کے یہ کیسا مسلمان ہے، وہ کیسے اصحاب جبہ و دستار ہیں کہ چلو ظالم پہ کوئی ڈر گیا تو ڈر گیا، کمزور ہے تو خاموش ہو گیا، لیکن آج ظالموں کی شوکت کو دیکھ کے رکوع سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ظالموں کی ہاں میں جاتے ہیں۔ ایمان کا ادنا درجہ بھی باقی نہیں رہ گیا۔ یہ صحابہ کی شان آپ دیکھیں نا، کہا کہ جھنڈا میرے ہاتھ میں، میں اندھا آدمی ہوں، دیکھتا نہیں ہوں، اور واقعی ایسا ہوا کہ حملے ہو رہے جب تک خون کا آخری قطرہ باقی تھا اور جان میں جان باقی تھی، جھنڈا گرنے نہیں۔ جب مار دیے گئے تو بھی جھنڈا نیچے آیا، تو ہی جھنڈا نیچے آیا۔ یہ صحابہ تھے، یہ مرد مجاہد تھے، اور آپ دیکھو کہ اسلام پہ کیسے کیسے حالات آئے۔ ایسا لگتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، اسلام پھر سے زندہ ہو گیا۔ اور بغداد میں جب ہلاکو خان کا حملہ ہوا تو پتہ چلا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، 20 لاکھ مسلمان مارے گئے، بڑی بڑی بستیوں میں خون کی ندیاں بہہ گئیں، لگتا تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابن تیمیہ جیسے بہادروں کو پیدا کر دیا جنہوں نے اسلام کی شوکت کی نشاط ثانیہ دعوت توحید دی۔ نور الدین زنگی پیدا ہوا، صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں میری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک دن رات پہنچتے، دن رات کی جہاں تک رسائی ہے وہاں تک اسلام پہنچے گا، اور کوئی عزت سے اسے قبول کرے یا ذلت سے قبول کرے تو مسلمان تو کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، لڑنا ہے آخری دم تک لڑنا ہے، اور اسی میں عزت، اسی میں سرخروئی ہے۔ میرے بھائی، لیکن اس لڑائی کی شرط اول ایمان ہے، اگر ایمان نہیں تو پھر لڑائی کا کوئی مطلب نہیں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ بتوں سے دوستی اور برہمن سے بیر، بات یہی چل رہی ہے۔ جو شرک وہاں ہو رہا ہے وہی شرک یہاں بھی ہو رہا ہے، جو کفر وہاں ہو رہا ہے وہی کفر یہاں بھی ہو رہا ہے، جو رنگ رلیاں وہاں منائی جا رہی ہے وہی رنگ رلیاں یہاں بھی منائی جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھ لو کہ مسلم امت کہاں کھڑی ہے۔ جب بھی مسلمان شوکت کے دور میں آئے ان میں ایک سے ایک صلاحیتوں والے تھے۔ آج مسلم نوجوانوں کی اکثریت پڑھتی لکھتی رہی، جاہل ہے، اپنا دین بھی نہیں جانتی اور دنیا کا ہنر بھی نہیں جانتی۔ مسلم محلوں میں گندگی، فضول خرچی، ناچ گانے، رنگ رلیاں، نشہ خوری اور بے حیائی، برائی، فحاشی کا ایک طوفان کھڑا ہے، ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اور یہ امت ترقی کے راستے سے بھاگتی ہے۔ آپس کی دشمنیاں، نفرتیں، حسد، کینے، بار بار پہ جھگڑے، فسادات، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بلندیوں کی انتہا پہ تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ الصفصافہ، کہ اللہ تعالیٰ کو بلندی کے کام پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ اوچھی اور گھٹیا چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ آج ہماری ہر بات میں گھٹیا پن آ گیا۔ صحابہ کرام میں دو لڑکے تھے، بالکل نوجوان چھوکرے تھے۔ ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جاؤ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ دوسرا آیا، کہا اللہ کے نبی آپ نے ان کو اجازت دے دی، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ میں بھی رہوں گا۔ سارے تم چھوٹے ہو۔ کہا نہیں، اس کو آپ نے اجازت دی دی ہے تو اس سے میرا مقابلہ کرائیے، کشتی لڑا لیجیے، اگر میں اس کو پٹک دوں تو آپ مجھے بھی اجازت دے دیجیے۔ اچھا جاؤ لڑو۔ لڑ کے پٹک دیا تو کہا ہاں تم بھی جنگ میں شریک ہو سکتے ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں 17 سال کے محمد بن قاسم نے ہندوستان فتح کیا تھا، آج 17 سال کے لڑکے گٹکا کھا کے گھوم رہے ہیں، پان کھا کے گھوم رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں اور گھنٹوں ان کا ناچ گانوں میں لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے میں ان کا پورا وقت برباد ہو رہا ہے۔ اور یہ اکثریت ہے، بہت بڑا حصہ ہے جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، قوم کیا ہے، ملت کیا ہے، تقاضے کیا ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جو قوم اس معیار پہ پہنچ جائے، جو اس پوزیشن پہ پہنچ جائے جسے اپنے وجود کے تقاضوں کا پتہ ہی نہ ہو تو کیسے ترقی کر سکتی ہے، کیسے بلندیوں میں جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ جب اس امت پہ ساری دنیا کی اقوام پھر پڑے گی تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہو دنیا کی محبت، کچھ مولویوں کو آپ نے دیکھا کہ کیسے رکوع سجدے میں جا کے پڑ گئے اور مسجدوں کا سودا کرنے لگے، صرف اس لیے کہ ان کی اپنی دولت کی حفاظت، ان کے پاس جو فارن کرنسی آتی ہے اس کی حفاظت رہے، اور ملت کو بھی ایسے الٹے سیدھے مشورے دینے لگے۔ تو آپ سوچئے کہ دنیا کی محبت کتنی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے، اور موت کا ڈر، مسلمان کو نڈر ہونا پڑے گا۔ دین کی محبت، آخرت کی محبت کے ساتھ جینا پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بے اینا کرنے لگو گے، کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے اور گایوں کی دم پکڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا۔ ذلت، کوئی تدبیر کام نہیں کرے گی، کوئی تدبیر کام نہیں کرے گی۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہو، ایک آدمی آتا ہے، جذبات بھڑکاتا ہے، ملت کے نام پہ ووٹ مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 50,000 روپیہ اس کو ملتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ تو آج یہ ملت کی پوزیشن ہے، ملت کے نام پہ جذبات بھڑکانے والے اور وقت پر برساتی میڈک کی طرح کر چلانے والے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی قیمت کیا ہے، دیکھ لو۔ ملت میں خرید و فروخت، بکنے والے زیادہ ہیں تو خریدنے والے بھی موجود ہیں، اور یہ اپنا دام کھڑا کر کے پوری ملت کو دام پہ لگا دیتے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلت مسلط کر دے گا، وہ ہٹے گی نہیں جب تک ایسے ذلیل، ایسے خائب و خاسر لوگ اس امت پہ مسلط رہیں گے اور یہ امت بیدار نہیں ہوگی اور اپنے دین کی طرف لوٹے گی جب تک ذلت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، اسی دین کی طرف آؤ جو ابو بکر کے پاس تھا، جو عمر ابن خطاب کے پاس تھا۔ میرے بھائی، مثالیں تو بہت ہیں، نمونے بہت ہیں، باتیں بھی بہت ہیں، لیکن آج ہمارا جو احساس مٹ گیا ہے، مر گیا ہے، وہ زندہ نہیں ہوتا۔ اس کو زندہ کرو، یہ قرآن سے زندہ ہوگا، یہ توحید سے زندہ ہوگا، یہ ایمان کی صداقتوں سے زندہ ہوگا۔ ایمان کی صداقتوں پر آؤ،
حالات اللہ کی قسم بدل جائیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلندی تمہارے انتظار میں ہے، شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان پہ واپس ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اس دین کی طرف واپسی کی توفیق عطا فرمائے جو دین اللہ کے رسول نے پیش فرمایا تھا، اور جو دین صحابہ کا تھا، جو دین خلفائے راشدین کا تھا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی قوت کو زندہ کر دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جب تک جئیں ایمان کے تقاضوں پر جئیں، اللہ اور رسول کی محبت پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم دمر ديارهم ومزق جماعهم وخلق بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده إلى القوم المجرمين۔ عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم۔